اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا. راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا. مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے رو رہا ہے. میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا. اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ اس بچے نے اس بزرگ کو کہا کہ ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں. میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے؟ کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے. میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقتم عبثا، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر. اس نے 4 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، یعنی لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں. آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے. پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. موت اور حوادث، موت تو موت کو کہتے ہیں اور حوادث کہتے ہیں حادثے کو، تکلیف مصیبت یہ سب جو آتے رہتے اس کو. پس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد چیز لے لے، یعنی نیک اعمال کر لے. یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کی رخساروں پر جاری تھی، اور یہ 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی بھروسہ کیا جاتا ہے. اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے. یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پوچھنے لگا. جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت بچے ہو، ابھی تمہارا نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا. کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ. میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی چھڑپیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں. جو چولہا جلایا جاتا ہے لکڑی والا چولہا، تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی جلائی جاتی ہے، پھر بڑی میں آگ لگتی ہے. تو کہہ رہے تھے رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں. مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں. میں نے کہا، صاحبزادہ تم بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرو. اس نے اس پر 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکنے چلا آ رہا ہے. اگر میں آج نہ گیا تو کل
ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے جب کہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، میرے اور مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا، یعنی ختم ہو جائے گا اور بالکل مٹ جائے گی، حتیٰ کہ میرے ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری نہیں ہو چکتی، اور بڑا طویل سفر سامنے اور توشہ ذرا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نیکیاں اور محافظ کا مقابلہ کیا، اپنے نگہباں یعنی اللہ کا اور محافظ یعنی حفاظت کرنے والے کا مقابلہ کیا، اور بڑی برکت اور بڑی بری حرکتیں کی، یہ جواب واپس بھی نہیں ہو سکتے، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بے کیا نہیں ہو سکتا، یعنی جو ہو چکا ہے وہ تو بے کیا ہو نہیں سکتا۔ اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے یہ جرأت ہوتی رہی۔ غائب حلم پر یعنی اللہ رحیم ہے یہ سوچ کر کرتا رہا، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو و لعب سے اعتراض کیا جاتا۔ لہو و لعب یعنی فالتو چیزیں، گناہ کی چیزیں، لیکن کیا کرے کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندوں میں ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جب سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین مددگار نہ ہوگا۔ پس وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ایسے شخص پر رحم کرے جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کی یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے کہ تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے متنفع فرمائے، یعنی ان نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی، صحابہ کرام کے، اللہ والوں کی محبت رچا بسا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔